بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلی نشست میں آپ احباب کے سامنے نماز کی شرائط اور فرائض کو بیان کیا تھا۔ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز نماز کے واجبات کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ فرائض اور واجبات میں کیا فرق ہے۔ تو فرائض کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کسی بھی ایک فرض کو اگر چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کے چھوڑے یا بھولے سے چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے، از سر نو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے واجب کو ترک کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر بھولے سے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر 13 چیزیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، اور قرات کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کو، یعنی فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کا دوسرا واجب ہے۔ یعنی فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی تیسری اور چوتھی فرض کی رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز درست ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فرض نماز کے علاوہ باقی کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو گویا اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کے چھوڑنے سے نماز بغیر سجدہ سہو کے ادا نہیں ہوگی۔ نماز کا جو تیسرا فرض ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ وہی مطلب جو کہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوتی ہے تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہو گئیں، اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب کا درجہ ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو قرآنی سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی اگر کوئی آدمی اس ترتیب کو بدل دیتا ہے، اگر جان بوجھ کے بدلتا ہے پھر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بھولے سے اس نے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ لیا اور قرآنی سورت کو پہلے پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا اور پھر بعد میں وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کا 5واں واجب ہے کہ قرات، رکوع اور سجدوں اور رکعتوں کے اندر ترتیب کو قائم رکھنا۔ یعنی جب ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرات شروع کرتا ہے، پھر یہ کہ قرات کے بعد پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر پہلی رکعت کو کیسے پڑھنا ہے، دوسری رکعت کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی یہ جو مکمل ترتیب ہے نماز کی، جس چیز کا نمبر جہاں پہ ہے اس کو اسی ترتیب سے ادا کرنا یہ نماز کا 5واں واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سجدہ پہلے کر لیتا ہے، رکوع بعد میں کرتا ہے، اب اس نے ترتیب کو بدل دیا، جان بوجھ کے کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بھولے سے کر دیا کہ وہ قرات مکمل کرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، پھر اس کو یاد آیا، اس نے پھر دوبارہ رکوع کیا، پھر سجدے میں گیا، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ 6واں واجب نماز کا یہ ہے کہ قومہ کرنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ سیدھا ہو جائے کہ اس کے جسم کے اعضاء جب رکوع کرتے ہوئے جو جھکے تھے وہ واپس اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد تھوڑا سا سیدھا اٹھتے ہیں اور وہیں سے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جس سے قومہ کرنے کا جو واجب ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ 7واں واجب ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس میں بھی اچھے طریقے سے اطمینان سے وہ رکن ادا کیا جائے۔ اس میں بھی یہی غلطی کی جاتی ہے کہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، ابھی پوری طریقے سے سیدھے بیٹھ نہیں پاتے کہ دوسرے سجدے کے لیے ہم تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ 7واں واجب جو جلسہ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ 8واں واجب ہے کہ تعدیل ارکان،
یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کے اندر جو اطمینان سے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس پہ میں نے کسی ایک نشست میں ایک حدیث بھی سنائی تھی جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ، کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے الذی یسرق الصلاۃ، جو نماز سے بھی چوری کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق الصلاۃ، نماز سے چوری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ اس کے رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا نہ کرے۔ اب تعدیل ارکان اگر صحیح طریقے سے ادا نہ ہوں گے، یعنی ہر رکن کو اگر اطمینان سے اچھی طریقے سے ادا نہ کیا جائے گا، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید ہے کہ یہ نماز میں چوری کرنے والا ہے، اور نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے۔ اس لیے اطمینان سے اچھے طریقے سے ہمیں ان تعدیل ارکان کو ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 9 جو ہے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعتوں کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ ضرورت 4 رکعت والی نماز کے اندر ہی پڑے گی، چونکہ 2 رکعت والی نماز کے اندر تو دوسری رکعت کے بعد جب ہم بیٹھیں گے اتحیات کی مقدار وہ تو فرض ہے، اور وہ اس کا قاعدہ اولیٰ بھی ہے اور قاعدہ اخیرہ بھی ہے۔ لیکن 4 رکعت والی نماز میں جو قاعدہ اولیٰ ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم، اور پھر اتحیات وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو بیٹھنا ہے اس بیٹھنے کو بھی واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھتا تو گویا اس نے واجب کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز اگر سجدہ سہو نہ کیا گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور نمبر 10واں واجب نماز کا یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو جو 2 رکعت کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، یہ بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اتحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ایک آدمی صرف اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھ گیا اور اس نے اتحیات نہیں پڑھی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس نے بیٹھنے کا واجب تو ادا کیا، لیکن پڑھنے والا جو واجب تھا یعنی تشہد، اس کو اس نے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کیا بلکہ اس نے پڑھی نہیں اتحیات، تو اس نے گویا واجب ترک کر دیا، اور بغیر سجدہ سہو کے وہ نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ 11واں واجب نماز کا یہ ہے کہ امام کا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز جمعہ، عیدین وغیرہ ان تمام نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، تو یہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب بالفرض و محال ایک آدمی فجر کی نماز پڑھا رہا ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرات کرنی تھی، لیکن اس نے پوری قرات پہلی رکعت کی آہستہ آواز میں کر دی، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا گیا اور 1 رکعت اس نے کمپلیٹ کر دی، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے چونکہ اس نے اونچی آواز سے پڑھنا تھا اس نے آہستہ پڑھ دیا، تو اب اگر وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سری نمازیں جن میں آہستہ پڑھنا تھا اگر ان میں اونچا پڑھ دیا تو بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کا 12واں فرض واجب یہ ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں تو نماز کے مکمل کرنے کے بعد ہم دائیں طرف بھی سلام پھیرتے ہیں اور بائیں طرف بھی ہم سلام پھیرتے ہیں، تو یہ نماز کا ایک واجب ہے، تو اس کا ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور نماز کا 13واں واجب یہ ہے کہ نماز وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر کے اندر 2 واجب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک تو اللہ اکبر تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، امام کے ذمے بھی ہے، مقتدی کے ذمے میں بھی ہے، اور دوسرا واجب ہے کہ دعائے قنوت کو پڑھنا، اور یہ بھی دونوں کے ذمے ہے، امام کے ذمے میں بھی اور مقتدی کے ذمے میں بھی۔ اب یہ جو 13 واجبات آپ احباب کے سامنے جو عرض کیے، اگر ان واجبات میں سے اگر کوئی آدمی کسی واجب کو جان بوجھ کے ترک کر دے تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، اور اگر وہ بھولے سے ترک کر دیتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر کے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگلی نشست میں یا پھر کسی نشست میں انشاءاللہ آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو
نماز کے ان تمام واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو احسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔